بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ آج کی خوفناک کہانی ایک مری کے رہنے والے سید عباسی کی ہے۔ یہ واقعہ ان کے دوستوں کے گروپ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس بار عید پر میں نے اپنے دوستوں کو اپنے گاؤں مری آنے کی دعوت دے ڈالی۔ ہم سب قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں زیر تعلیم تھے۔ ہمارے دوستوں میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہی شامل تھے۔ بتاتا چلوں کہ ہمارے گروپ میں ایک لڑکا ہندو جس کا نام ارجن اور ایک سکھ سردار گروید بھی شامل تھا، باقی ہم سب مسلمز تھے۔ اس بار ہم سب مل کر ایڈونچر کرنے کا سوچ رہے تھے۔ سبھی ناردرن ایریا جانا چاہتے تھے، تو میں نے انہیں اپنے علاقے مری کی دعوت دے ڈالی، جسے سب نے ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ یہ اپریل کا ایک خوشگوار دن تھا۔ ہم نے اوبر ہائر کی، موٹر وے کا سفر ختم ہوا اور ہم جی ٹی روڈ پر اترے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک اوبر ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ لمبی خرابی ہے، میں گاڑی کا انتظام آپ سب کے لیے کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو میں نے اسے منع کر دیا اور فیصلہ کیا کہ یہاں سے پیدل چلتے ہیں۔ نزدیک ہی تو ہمارے گاؤں کا بس سٹاپ ہے۔ میری بات سے سب نے ایگری کیا۔ چنانچہ ہم سب اپنے سفری بیگ کندھوں پر ڈالے پیدل ہی نکل کھڑے ہوئے، یہ سوچ کر کہ چلو کچھ ایڈونچر ہی ہو جائے گا۔ چلتے چلتے 2 گھنٹے تو ہو ہی چکے تھے اور تھکن سے ہم سبھی کا برا حال تھا۔ دور دور تک بس سٹاپ کے آثار بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے، تو میں نے ایک راہگیر کو روکا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر تو بس سٹاپ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو میں بے حد پریشان سا ہو گیا، کیونکہ سنسان کچے پکے راستے پر تو گاڑی ملنے کا امکان مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ آج چاند رات تھی اور ہلکی ہلکی تاریکی بھی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ ارد گرد کھیت کھلیان میں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی صاف صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اتنے میں کتوں کی آوازیں بدلنے لگیں، وہ اب بھونکنے کی بجائے عجیب پراسرار آواز میں بولنے لگے، تو ہم سب چونک گئے۔ اتنے میں گاڑی کی لائٹیں نظر آنی شروع ہو گئیں، تو ہم پر امید نظروں سے اس طرف دیکھنے لگے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ کتوں کی آوازوں نے ہم سب کو اندر ہی اندر سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ لیکن ایک بڑی جیپ کو دیکھ کر میں خوش ہو گیا کہ اب ہم جلد ہی گھر کو پہنچ جائیں گے، کیونکہ جیپ کی ڈیل ڈول کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے گاؤں کی ہے۔ جوں جوں جیپ ہمارے قریب آتی جا رہی تھی، کتوں کے رونے کی آوازیں بھی اتنی ہی بلند ہونے لگیں۔ ایک دم میرے ہندو دوست ارجن نے بتایا کہ کتوں کا رونا انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا خوف بولنے لگا، اور پھر وہ بیٹھی بیٹھی آواز میں مزید گویا ہوا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتے جب کسی غیر مرئی مخلوق، جنات یا آتما کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح رونے لگتے ہیں؟ تو اس کی بات پر ہم سبھی ہنسنے لگے۔ ایک دم سکندر بولا، تمہاری تو آتمائیں کہیں انڈیا میں ہی رہ گئی ہوں گی، جبکہ یہاں پر روحیں عالم بالا تشریف لے جاتی ہیں۔ سکندر کی بات پر سبھی نے زوردار کہکا لگایا، کیونکہ ہمارا جنات یا آتما پر کوئی یقین نہ تھا۔ لیکن بہرحال ہم لڑکوں کی نسبت لڑکیاں تھوڑی سی خوفزدہ لگیں۔ جیسے ہی جیپ نزدیک آئی، ہم نے فوراً اشارہ دیا تو جیپ رک گئی۔ تو میں اپنے دوست سردار گروید کے ساتھ ڈرائیور کے پاس گیا۔ میں نے اپنے گاؤں کا بتایا تو اس نے کہا کہ وہ اسی طرف جا رہا ہے۔ ہماری ریکویسٹ پر وہ ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے بھی راضی ہو گیا، تو ہم خوشی خوشی اس کی جیپ میں آ کر بیٹھ گئے۔ سکندر، جو ہمارے گروپ میں کافی شوخ اور چلبلا سا تھا، اور جس نے ابھی ہمارے ہندو دوست ارجن کی باتوں کا بہت مذاق اڑایا تھا، وہ فوراً فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، حالانکہ وہاں سردار جی گروید بیٹھنا چاہتا تھا۔ لیکن
خیر ہم سب پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ اچانک ہم سبھی کی نظر جیپ کی لائٹ میں ڈرائیور کے چہرے پر پڑی تو ہم سب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ڈرائیور کا چہرہ جلا جلا سا تھا اور اس کے چہرے کے خد و خال بہت ہی عجیب سے تھے، جسے دیکھ کر ہم سبھی میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ماحول کے تناؤ کو ختم کرنے کے لیے میں نے چند چٹکلے چھوڑے تو پھر سبھی شروع ہو گئے۔ ہنستے کہکے لگاتے ہمارا سفر گزرنے لگا کہ اچانک سکندر نے ارجن کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ ہاں بھائی ارجن بھائی، وہاں آتمائیں اور جن بھوت چاند رات تو مناتے ہی ہوں گے۔ تو ایک دم ارجن نے انتہائی سنجیدگی سے اسے ٹوکا، ایسی باتوں پر مذاق نہیں کرتے سکندر، کیا مذاق کے لیے تمہارے پاس کوئی اور بات نہیں ہے؟ لیکن سکندر کہاں باز آنے والا تھا، وہ اسے مسلسل چھیڑتا چلا گیا۔ ان کی چھیڑ چھاڑ سے ہم سبھی لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک ڈرائیور نے جیپ ایک دم سے روک دی تو ہم سب کو زوردار جھٹکا لگا۔ میرا سر جا کر جیپ کے ونڈو کے شیشے سے لگا مگر بچت ہو گئی۔ میری نظر باہر پڑی تو ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن اندھیرے کے باوجود یہ جگہ اتنی عجیب اور خوفناک سی لگ رہی تھی کہ تن بدن میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ البتہ جیپ کا ڈرائیور اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ایسے ہی بیٹھا رہا۔ سکندر نے یہاں بھی ارجن کی جان نہیں چھوڑی اور وہ اس کی جن اور آتما والی بات پر مسلسل طنز اور ٹھٹے لگاتا رہا۔ اتنے میں ہم نے ڈرائیور سے رکنے کی وجہ پوچھی ہی تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے جیپ سے اترا اور چکر کاٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے سکندر کی طرف آیا اور دروازہ کھولے بغیر ہی اس نے ونڈو سے ہاتھ ڈالا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے سکندر کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی حرکت کر کے اسے روکتا، ڈرائیور کے بگڑتے چہرے کو دیکھ کر ہم سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ہم ایسے ہو گئے جیسے ہمیں کسی نے ہپناٹائز کر دیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ڈرائیور کے لمبے نوکیلے دانت باہر آ گئے اور آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں اور ان میں خون اتر آیا۔ اس نے فوراً سکندر کی گردن میں دانت گاڑ دیے تو ہم سب چیخنا شروع ہو گئے اور ڈرائیور سے اسے چھوڑنے کا کہنے لگے۔ پھر جب کچھ سمجھ نہ آیا تو ہم سبھی وین سے باہر چھلانگ لگا کر اتر گئے۔ سکندر کے گلے سے خر کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں کہ اتنے میں سردار گروید نے ڈرائیور کو پیچھے دھکیلا، مگر ڈرائیور نے نظر اٹھائے بغیر ہی سردار گروید کو پیچھے دھکا دے دیا جو جیپ سے دور جا کر گرا۔ اتنے میں نے بلند آواز سے قرآنی آیات پڑھنی شروع کر دیں۔ تبھی وہاں تیز آواز کے ساتھ آندھی چلنے لگی۔ میں نے چیخ کر سب کو وہاں سے بھاگنے کا کہا اور پھر سردار گروید کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ہم سبھی اندازے سے وہاں سے دوڑنے لگے۔ چاند کی روشنی کی وجہ سے ہمیں بھاگنے میں کافی مدد ملی، ورنہ ہمارے پاس تو موبائل بھی جیپ میں رہ گئے تھے۔ ہم سب میں سب سے بری کنڈیشن لڑکیوں کی تھی، وہ بری طرح سے رو رہی تھیں۔ انتہائی پراسرار بات یہ تھی کہ وہ تیز آندھی صرف جیپ کے گرد ہی چل رہی تھی۔ جوں جوں ہم دور ہوتے گئے ہوا کا زور بھی کم ہوتا ہوا ہم سب محسوس کرنے لگے۔ نہ جانے کتنی دیر ہم دوڑتے چلے گئے کہ تبھی ایک مسجد ہمیں دکھائی دی تو ہم دیوانہ وار اس میں داخل ہو گئے اور مسجد کے صحن میں داخل ہوتے ہی وہاں ہم گھٹنوں کو پکڑے پکڑے ہانپتے چلے گئے اور پھر بے دم ہو کر وہیں پر گر گئے۔ ہم میں سے کوئی بھی بولنے جوگا نہ رہا، ایک خاموشی ہم سب پر طاری تھی۔ خوف اور ڈر کے عالم میں ہم سب پر نیند کیسے طاری ہو گئی کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ اس عالم میں ہم کب تک رہے نہیں معلوم، مگر اپنے گرد شور کی آوازوں پر ہم سب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اپنے ارد گرد ہم نے لوگوں کے چہروں کو عجیب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
ہمارے یہاں پر لیٹنے کی وہ وجہ بار بار اور مستقل پوچھ رہے تھے، لیکن کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ انہیں کیا کہیں۔ اتنے میں نے ہمت کی اور انتہائی کمزور آواز میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا تو وہاں پر کھڑے لوگوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا اور پھر ہمیں کہا کہ ہمیں اس جگہ پر لے چلیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اتنے میں فجر کی اذان ہونے لگی تو ہم سب لڑکے لڑکیاں ایک دم سے پرسکون ہو گئے۔ وہ ڈر اور خوف جو تھوڑی دیر پہلے ہم محسوس کر رہے تھے اچانک کہیں غائب سا ہو گیا۔ نماز کے بعد انتہائی بھاری دل کے ساتھ نمازیوں سے عید مبارک وصول کی۔ مولوی صاحب نے ہمیں چائے اور بسکٹ دیے اور پھر ہلکی ہلکی روشنی میں وہ سب ڈنڈے اور پتھر اٹھا کر ہمارے ساتھ اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ جیپ تو وہیں پر کھڑی ہوئی تھی اور اس میں ہمارے موبائل اور سفری بیگ بھی موجود تھے، جبکہ جیپ سے کچھ فاصلے پر سکندر کی باڈی موجود تھی، جس کی پہچان ہم نے اس کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی سے کی۔ بدقسمتی سے وہ زندہ نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر ہماری آنکھیں نم سی ہو گئیں، جبکہ لڑکیاں باقاعدہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگیں۔ میں نے سکندر سے نگاہ اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو چونک گیا، کیونکہ یہ جیپ جس جگہ پر کھڑی ہوئی تھی وہ ایک پرانے شمشان گھاٹ کا داخلی دروازہ تھا، اور یہ شمشان گھاٹ بھی کافی قدیم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا جیسے یہاں پر کافی عرصے سے کوئی نہیں آیا۔ مولوی صاحب کے کہنے پر سبھی لوگوں نے مل کر سکندر کی باڈی کو اٹھایا، اسے غسل دیا اور پھر ہم سب دوستوں کی اجازت سے مسجد کے پاس ہی موجود قبرستان میں اسے دفنا دیا گیا۔ کچھ دیر تک ہم اس کی قبر پر فاتحہ پڑھتے رہے اور پھر میں ان سب کو لے کر اپنے گاؤں میں آ گیا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کا دل اور دماغ اس وقت اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سکندر ہمارے گروپ کا سب سے پیارا لڑکا تھا، اس کے بغیر ہمارا گروپ ادھورا سا رہ گیا۔ ہم نے ارجن سے بھی رو رو کر معافی مانگی، کیونکہ مذاق تو ہم نے بھی ارجن کا جن بھوت اور آتماؤں پر خوب اڑایا تھا، لیکن سکندر جس نے سب سے زیادہ مذاق اڑایا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی اپنی موت بھی ایک آتما یعنی بدرو کے ہاتھوں ہی لکھی ہوئی تھی۔ اس کہانی کو سنانے کا ایک مقصد تھا۔ آخر میں سبھی سننے والوں سے یہ گزارش کرتی چلوں کہ دوران سفر کبھی بھی ایسا مذاق نہ کریں، خاص طور پر رات کو، کیونکہ ایسی مخلوق رات کو ہی بہت طاقتور ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا وہ وجود بھی نہ رکھتا ہو۔